السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم سرزمین مصر اسکندریہ میں جو دنیا کا سب سے مشہور اور قدیم ترین کتب خانہ بتایا جاتا ہے، اس لائبریری میں اس وقت ہم کتابوں کی زیارت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کتب خانے کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسکندریہ کا یہ کتب خانہ، یہ لائبریری دنیا کے قدیم ترین کتب خانوں میں مانا جاتا ہے۔ یہ اس کے مین گیٹ کا ایریا ہے، جامعۃ الاسکندریہ۔ یہ اس کے باہر کا حصہ ہے اور یہ باہر سے پورا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا کتب خانے کا ایریا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک جو 11 منزل بتائے گئے ہیں وہ اسی کے اندر۔ یہ پورا باہر سے اس کتب خانے کا منظر ہے۔ 11 فلور پر ہے، سب جگہ پہنچنا تو مشکل تھا، چند جھلکیاں آپ کو بتائیے۔ تو یہ کتب خانے کا منظر آپ کو دکھایا گیا۔ وہاں یہ اس طرح کے کچھ نوادرات بھی رکھے ہوئے ہیں، کتابوں کے چھپنے کی چیزیں۔ تو یہ بیت اللہ شریف کا کسوہ، کسوۃ الکعبۃ المشرفہ۔ یہ اس طرح کتب خانے میں آیت شریفہ، حدیث پاک، یہ سب چیزوں کے قلمی نوادرات بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیے پرانے دور میں کتابوں کے چھاپنے اور پرنٹنگ کے جو اسٹائل تھے، اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ دیکھیے پرانے دور کی بناوٹ، یہ پرنٹنگ کے لیے سب پرانے دور کی سٹائل کے مشین۔ پتھر پر لکھنے کی یہ ترتیب دیکھیے، پتھر پر لکھا جاتا تھا۔ یہ مشین دیکھیے، پرانے دور کی لوہے کی تختیاں۔ یہ ایک جی ناظرین، تو یہ اسکندریہ کے کتب خانے میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ تقریباً یہ کتب خانہ 11 فلور پر مشتمل ہے، جس کے B3 فلور پر اسلامک کتابیں ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 288 سال پہلے اس اسکندریہ کے کتب خانے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 48 سال پہلے یہ جل گیا تھا، پھر دوبارہ اس کو بنایا گیا۔ بڑا دنیا کا قدیم ترین اور مشہور ترین یہ کتب خانہ ہے۔ اس میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ آتے ہیں، اور کئی بڑے رقبے پر یہ کتب خانہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں مطالعے کے لیے تقریباً 100 کمرے بنے، جس میں سے 3 کمرے انتہائی نایاب کتابوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی ہے۔ موجودہ دور میں نابینا لوگوں کے لیے
جو بصارت سے محروم ہیں ان کے لیے بھی مطالعے کا انتظام ٹیکنالوجی کے انداز میں اختیار کیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں استفادے کے لیے 5,31,000 کے قریب چیزیں استفادے کے لیے، علمی فائدے کے لیے موجود ہیں، اور اس میں ایک کانفرنس ہال ہے جو 638 سیٹ پر مشتمل ہے، اور کتب خانے کی جو کیپیسٹی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 8 کروڑ کے قریب کتابیں اس کتب خانے میں رہ سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی کتابوں کی بھی تھوڑی سی زیارت کراتے ہیں۔ یہ یہاں پر تفسیر کا سیکشن ہے، زاد المیسر یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ بہت پرانی کتابیں بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، لیکن تفسیر اور اسلامی علوم کی کتابیں کم ہیں، دیگر کتابیں دنیا بھر کے دیگر فنون اور دیگر چیزوں کی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ B3 کا جو فلور ہے، غرائب القرآن، B3 فلور پر یہ اسلامی کتابیں بتائی جاتی ہے، اس پر یہ رکھی ہوئی ہے B3 فلور پر۔ یہ اللؤلؤ والمرجان، مصابیح السنہ، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، جامع الاصول، دلیل الفالحین، شرح ریاض الصالحین، ہدی الساری، تفسیر امام فخر رازی، تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب، امام رازی کی تفسیر کبیر، تفسیر کی یہ مشہور کتاب صفوۃ التفاسیر، تفسیر ابو السعود، کنز العمال، فتح القدیر، شوکانی، امام شوکانی کی، اضواء البیان، القرآن یفسر بعضه بعضا، تفسیر آیات الاحکام، التفسیر الفقہی، البرہان فی علوم القرآن، معانی القرآن و اعرابہ، علامہ زمخشری کی کشاف، علامہ زمخشری الکشاف، علامہ محی الدین درویش کی اعراب القرآن، علامہ محی الدین درویش۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے یہ کتب خانے کا ایک منظر، تقریباً 11 فلور پر مشتمل یہ کتب خانہ آپ پر تک دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن کتابوں کے پڑھنے کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے کہ اس طرح آن لائن کتابیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ فتح الباری، صحیح البخاری، جامع المسانید، مختصر ریاض الصالحین، شرح ریاض الصالحین، عون المعبود، فتح المنعم، شرح صحیح مسلم، شرح اعانۃ الطالبین، حاشیہ اعانۃ الطالبین، شرح کتاب النیل و شفاء العلیل، الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید، 3 جلدوں میں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اوجز المسالک، حضرت شیخ زکریہ الکاندھلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، متعنا اللہ بعلومہ، غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین، شرح الوقایہ، حاوی الکبیر، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، نزہۃ المتقین، شرح ریاض الصالحین، الترغیب والترہیب للمنذری۔ اس طرح یہاں پر بہت سارے اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے۔ الادیان الاخری،
تقابل ادیان کے لیے بھی یہاں پر کتابیں موجود ہیں۔ بڑا اہم کتب خانہ ہے اور 150 یہاں کے روپیے اس کی تقریباً فیس بھی ہے۔ جو مقامی ہوں گے ان کے لیے کچھ الگ نظام ہے، پڑھنے والوں کے لیے الگ نظام ہے۔ زائرین اور وزٹرز کے لیے یہ کتب خانہ دیکھنے آنے کی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے۔ یہ تقابل ادیان کی کتابیں ہیں، یہ نصارہ کی تاریخ پر مشتمل یہاں پر کتابیں ہیں۔ مسیحیت، یہ تمام مسیحیت پر کتاب ہے۔ یہ اس میں کچھ انجیل کے نسخے ہیں، بہت سارے یہاں پر نوادرات بھی ہیں، انجیل کے نسخے ہیں۔ یہ کوئی کتاب ہے ولادت المسیح کے نام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تحقیق کے تعلق سے کتاب ہے۔ انجیل کے نسخے، بائبل جی، بائبل کے نسخے، یحرفون الکلم عن مواضعه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یحرفون الکلم عن مواضعه، یہ بائبل کے نسخے۔ یہ دیکھیں نیچے تک کتب خانہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک تقریباً کل ملا کر 11 فلور ہے بیسمنٹ کو ملا کر۔ یہ پرانے جو ان کے رؤساء اور امیر اور یہاں کے محققین، مصری محققین، ان کی کتابیں ایوم وہ شخصیات کو یہاں کے فوٹو رکھے گئے۔ دیکھیے ایک نظارہ، اس طرح یہاں آن لائن بیٹھ کر بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بس کتابیں تو بہت ہیں، پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ مصر پر مشتمل ایک کتاب ہے، دیکھیے تقریباً 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تاریخ مصر پر مشتمل، کیونکہ یہ کتب خانہ مصر اسکندریہ میں ہے تو اس پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ دیکھیے یہ دیکھیے سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسوۃ النبویہ۔ یہ یہاں سے دیکھیے پورے کتب خانے کا ایک منظر ہے۔ آن لائن آف لائن کتابیں لے کر جس طرح بھی بس پڑھنا ہے، اقرا 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 پڑھیے جس طرح پڑھنا ہے۔ جی یہ دیکھیے وسیع و عریض یہ کتب خانہ پھیلا ہوا ہے، دیکھیے پوری کتابوں کی علمی دنیا ہے۔ اسباب علم تو بہت ہے، کتابیں بھی بہت ہیں، بس پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطالعے کا ذوق اور شوق اور چسکا اور لگن نصیب فرمائے۔ تو یہ اسکندریہ کا مشہور کتب خانہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، الحمدللہ ہماری زیارت مکمل ہوئی۔